اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وغاصب حقوقہم والقابہم اجمعین وصلوات بر حسین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت مولا امیر المومنین امام المتقین یاسب الدین قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام الحمدللہ الذی جعلنا من المنتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ پروردگار کا لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نعمت عظمیٰ ولایت مطلقہ کلیہ الہیہ مولا امیر کائنات، امیر ممکنات، امیر المومنین، امام المتقین، یاسب الدین، قاتل المشرکین والمنافقین والخارجین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہم السلام سے متمسک رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں منتظرین مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف میں رہتے ہوئے اپنے زمانے کے حقیقی امام، حقیقی ولی الامر، حقیقی آیت اللہ العظمیٰ و آیت اللہ الکبریٰ کے ساتھ متمسک رہنے کی اور ان کا منتظر رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً اگر پروردگار عالم کی جانب سے یہ توفیق ہمارے شامل حال نہیں ہوتی تو ہم بھی اغیار کی طرح یا لوگوں کی طرح ضل ہو جاتے، گمراہ ہو جاتے، اور ضل اور گمراہ ہونے کے بعد صراط مستقیم کو چھوڑ کر کسی مدرسے کے ملا کو یا کسی ملک کے سپریم لیڈر کو اپنا ولی الامر، اپنا امام، آج کا حسین، آج کا علی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تسلیم کر چکے ہوتے۔ ہمارا یہ تسلیم نہ کرنا دراصل اسی بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے ہم پر خصوصی اپنی رحمت اور اپنے کرم کی نظر رکھی ہوئی ہے اور ہمیں گمراہی سے بچا رکھا۔ جو صاحبان سلام کہہ رہے ہیں ان کو وعلیکم السلام، جو یا علی مدد کہہ رہے ہیں جی ان کو مولا امیر کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ گفتگو کی ابتدا میں ہی سب کو مشترکہ طور پر سلام بھی اور یا علی مدد بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ گفتگو کے دوران اگر فردن فردن ہر ایک کے سلام کا اور یا علی مدد کا جواب دینا شروع کیا تو پھر گفتگو بیچ میں رہ جائے گی، تسلسل جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ لہٰذا روٹین کے مطابق، عادت کے مطابق ابتدا میں ہی سب کے لیے مشترکہ طور پر وعلیکم السلام اور مولا امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ آج کی جو یہ نشست ہے اس کا عنوان رکھا گیا ہے رب اور ربوبیت، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن حکیم اور احادیث معصومین علیہم الصلوۃ والسلام ان کی روشنی میں رب اور ربوبیت ہمیں کیا بتاتی ہے۔ آج اصولی مکثر ملا اور اس کے جوہلا پیروکار خامنائیون، خامنائی زادے اس بات کو لے کے بہت اچھلتے ہیں، فتوے لگاتے ہیں، اور یہ ملا جا کے دوسروں کے دفاتر میں، اغیار کے دفاتر میں جن کا مذہب تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے دفاتر میں جا کے یہ کہتے پھرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ توحید کی توہین ہو گئی، یہ دیکھیں جی جو یہ کہہ رہا ہے یہ دراصل نصیری فرقے سے تعلق رکھتا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے یہ غالی ہیں، ان کو روکنا بہت بڑا جہاد ہے۔ ہمارے خلاف تو وہ جہاد خیر پہلے ہی 1400 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں مذہب تشیع کے خلاف۔ ہمارے اور ان کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ عقائد کا فرق ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی لیا وارثان قرآن، جن کے بارے میں خود قرآن حکیم نے یہ کہا ثم اور اسن الکتاب استفینا من عبادنا، میں نے اپنے عباد میں سے۔ اچھا یہ بھی بڑا لطیف جملہ ہے، بڑا کمال کی بات ہے یہ کہ پروردگار نے فرمایا کہ وہ جو میرے عبد ہیں، میرے عبد استفینا من عبادنا،
اپنے عباد میں سے میں نے اس کتاب کے وارث جو ہیں وہ چنے. اب جن کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ تو کوئی کہے گا جناب سارے ہی اللہ کے عبد ہی تو ہیں اور کس کے, جی نہیں, سارے اللہ کے عبد نہیں ہیں. جس کو میری بات کی سمجھ اس طریقے سے نہیں آتی اور جو ملاؤں کے پیچھے اور اماموں کے پیچھے بھاگتا پھرتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ عقیل الغروی کی وہ والی تقریر اچھے طریقے سے سن لے جو اس نے ملتان میں کی تھی, اور یہ کہا تھا کہ ہم اللہ جل جلالہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے. ہم تو پیدا ہی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بندگی کے لیے ہوئے ہیں. اب یہاں بندگی سے مراد پیروی ہے, اطاعت ہے, اتباع ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو خیر ان کے لیے تو توحید خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو آج ان کی اس جلن کو, ان کی اس تکلیف کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے, اس لیول تک پہنچانے کے لیے کہ آج کسی کا بلڈ پریشر اتنا شوٹ اپ ہو جائے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے, کسی کی شوگر لیول اتنی ہائی ہو جائے کہ اس کا آدھا حصہ فالج زدہ ہو جائے اور وہ بے ہوش ہو کے گر جائے. آج کا یہ سیشن میں نے رکھا ہے رب اور ربوبیت کے عنوان سے. ملا کے مطابق, اصولی ملا کے مطابق, خامنائی زادوں کے مطابق, مجتہدین کے مطابق, کیونکہ انہوں نے اجتہاد تو لیا اہل سنت کے امام ابو حنیفہ سے, اور اصول فقہ لیے انہوں نے اہل سنت کے امام شافعی سے, کیونکہ مذہب تشیع جو شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں, اس میں تو فقہ کا کنسپٹ ہی نہیں تھا, ہے ہی نہیں, آج بھی نہیں ہے. یہ تو ان کی بنائی ہوئی ہے فقہ, یہ تو ہلی کی بنائی ہوئی معافی چاہتا ہوں, ہلی کی بنائی ہوئی فقہ کو انہوں نے فقہ جعفریہ کا نام دے رکھا ہے. ہمارا تو دعویٰ ہی یہ ہے, ہم جو شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں, ہمارا تو 1400 سال سے دعویٰ ہی یہ ہے کہ ہم اس شریعت پر عمل کر رہے ہیں جو سرکار رسالت مات ختمی مرتبت خاتم النبیین سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے, اور جس کے شارع خود حقیقی خلفاء و نائبین اور حجتان خدا اور امام من جانب اللہ جل جلالہ, معصوم من الخطا, منصوص من اللہ, مولا میر کائنات سے لے کے اور ہمارے آج کے زمانے کے امام مولا بقیت اللہ فی العالمین جل اللہ تعالی فرج و شریف, ہم نے ان سے دین لیا, ہم اس سے شریعت پہ چل رہے ہیں. یہ تو باقی فقہات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے, تسلیم کرنے کے لیے کہا گیا کہ یہ فقہ جعفریہ ہے. فقہ جعفریہ نہیں ہے. اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ فقہ جعفریہ کے بانی جو ہے وہ سرکار امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو پھر لازم ہو جائے گا کہ ہر امام جس کی ہم پیروی کرتے ہیں, جس کو ہم اپنا امام تسلیم کرتے ہیں, ان کی فقہ ہو. اگر آپ سرکار صادق آل محمد سے منسوب کرتے ہیں کہ ہم فقہ جعفریہ یعنی امام صادق آل محمد کی فقہ پہ عمل کر رہے ہیں, تو پھر بتائیے کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کی فقہ کون سی ہے, سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کی فقہ کون سی ہے, سرکار امام حسین علیہ السلام کی فقہ کون سی ہے, سرکار امام حسن علیہ السلام کی فقہ کون سی ہے, سرکار امام علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ کون سی ہے, اور پھر سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے. اسی طرح آپ اگر آگے چلیں, سرکار صادق آل محمد سچوں کے سچے امام کی اگر فقہ ہے, تو بتائیے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی فقہ کون سی ہے, سرکار امام علی رضا بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہ کون سی ہے, سرکار تقی جواد, سرکار نقی علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی فقہات کہاں ہے, کون سی فقہ ہیں ان کی؟ ایک ہی جواب ہے, یہ فقہ کے امام نہیں ہے, یہ کائنات کے امام ہیں. فقہ کے امام تمہارے ہاں پائے جاتے ہیں اصولین, امام الفقہ خامنائی, امام الفقہ خمینی, امام الفقہ سیستانی, امام الفقہ بشیرہ پاکستانی, کیونکہ یہ فقہ کے امام ہیں, یہ اجتہاد کے اوپر امام بنے ہیں تمہارے, یہ اجتہاد کی وجہ سے امام بنے, کیونکہ جو جس کا مقلد ہے اس کے مرجع تقلید نے جو فتویٰ دیا, اس نے اپنی فقہ کی ڈیفینیشن کی. مثال کے طور پہ خامنائی کی فقہ کے مطابق
ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں اگر پیدا کرنا ہے تو کسی غیر محرم کا نطفہ کسی عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے تو وہ عمل جائز ہے. یہ خامنائی کی فکر ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں جو دیگر فقیہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، امام الفقہ کہلا رہے ہیں، ان کے مطابق یہ حرام ہے. تو ہم تو نہ ادھر والے کسی امام فقہ کو جانتے ہیں نہ ادھر والے کسی امام فقہ کو جانتے ہیں، ہم تو امام برحق کو تسلیم کرتے ہیں. ہم تو ان لوگوں کو نہیں جانتے نہ مانتے ہیں، معافی چاہتا ہوں. تو ہم شریعت الہیہ کے پابند ہیں، اس شریعت کے پابند ہیں جو سرکار رسالت مآب سلطان مولا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے حقیقی نائبین. اچھا یہ جو میں کہتا ہوں نا حقیقی نائبین، کمال کی بات یہ ہے کہ جو اہل خلاف ہیں، جو اہل سنت کے مختلف مسالک ہیں، وہ بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علمی اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، حلم کے اعتبار سے اگر کوئی نائب ہے تو مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہے. دنیاوی بادشاہت سے ہٹ کے جو علمی وراثت ہے وہ مولا میر کائنات علیہ السلام کے پاس ہے. یہ وہ مانتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب کی جو خلافت علمی اور نیابت علمی ہے وہ مولا میر کائنات کے پاس ہے. تو یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں. آگے پھر علیحدہ علیحدہ باتیں ہیں، ان کو چھوڑتے ہیں، ان کو ہم نے کیا کرنا. تو ہم فقہ کے پیروکار نہیں ہیں، ہم شریعت محمدیہ کے پیروکار ہیں، ہم شریعت الہیہ کے پیروکار ہیں. تو ہم نے جو کچھ بھی لیا وہ قرآن سے لیا اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے لیا. اور یہی سرکار رسالت مآب کا حکم بھی ہے کہ انی تارکو فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیت. میں، اب جب رسالت مآب یہ فرمائے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خاتم النبیین جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں علم کا شہر جس کے باہر کوئی کائنات کا علم نہیں رہ گیا، سارے علوم کا شہر میں محمد ہوں. میں اللہ کا محبوب، یعنی جتنی بھی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتوں میں القابات استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب انکلوڈ ہوں گے. اور پھر جب وہ یہ کہیں انی تارکو فیکم الثقلین، میں تم میں دو برابر کے ثقل چھوڑ رہا ہوں. ثقل ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عطرت ہے جو اہل بیت میں سے ہے. عطرت اور اہل بیت میں فرق ہے، ذریت اور عطرت میں فرق ہے. یہ میں پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا اور یقیناً اب آپ جان چکے ہوں گے کہ عطرت اہل بیت اور ذریت میں فرق کیا ہے. تو سرکار رسالت مآب نے لفظ عطرت استعمال فرما کے یہ فرمایا کہ میرے ذریت میں سے اہل بیت اور اہل بیت میں سے وہ جو صرف عطرت ہے میری، ان کو تم پر حجت بنا کے چھوڑو. ہم پہ دو حجتیں ہیں، قرآن اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے پابند ہیں. ہم کسی امام الفقہ وغیرہ کو نہیں جانتے. یہ سرکار صادق آل محمد سچوں کے سچے امام پر بہتان لگایا گیا جو کہا گیا کہ یہ فقہ جعفریہ نہیں. فقہ جعفریہ کوئی چیز نہیں ہے، شریعت محمدیہ، شریعت الہیہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اس کے اوپر کاربند ہیں. مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تک ان سب کے سب نے ایک ہی شریعت بتائی، ایک ہی شریعت سمجھائی. اس میں کوئی فقہ نہیں ہے. یہ تو اجتہاد جہاں سے لیا وہاں سے انہوں نے فقہات نکالی. اب اہل سنت کے جو امام ہیں نعمان ابن ثابت جن کو ابو حنیفہ کہتے ہیں، کیا وہ امام الفقہ نہیں؟ کیا شافعی امام الفقہ نہیں؟ کیا فقہ شافعیہ نہیں کہلایا جاتا؟ کیا فقہ حنفی کا وجود نہیں؟ فقہ مالکی یا فقہ حنبلی کا وجود نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام الفقہ ہیں. ہم جن کے پیروکار ہیں وہ امام الفقہ نہیں ہیں، وہ کائنات کے امام ہیں. وہ امام من جانب اللہ جل جلالہ، وہ مخصوص منصوص اور معصوم عن الخطا من جانب اللہ جل جلالہ. ان کی امامت، ان کی حجیت اللہ جل جلالہ نے ہم پر واجب قرار دی ہے. ان کی اطاعت، انہی کا اتباع اور انہی کی تقلید ہمیں کرنی ہے. اچھا اب جاہلوں کی طرف سے ایک اور بھی بڑا عجیب و غریب آرگومنٹ سننے کو ملتا ہے. وہ کہتے ہیں جی معصوم کی اطاعت ہوتی ہے اور مجتہد کی تقلید ہوتی ہے. یعنی
حیرت ہوتی ہے کہ پڑھے لکھے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کی بھی بڑی تعداد ماشاءاللہ جاہلوں میں شامل ہے، تقلید کرنے والوں میں، ان سے کوئی پوچھے کہ جب تک تم کسی کی اطاعت نہیں کرو گے، اتباع کیسے کرو گے اور تقلید کیسے کرو گے؟ تقلید کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم جس کی بات مان رہے ہو، تم جس کی اطاعت کر رہے ہو، تم جس کا اتباع کر رہے ہو، اسی کے کہنے کے مطابق عمل کر رہے ہو. یہی ہے نا تقلید تمہارے ہاں. وہ بقول عقیل الغروی کے، وہ تو اپنی بیوی کا بھی مقلد ہے، کھانا کھانے میں نا، کھانا پکانے میں، سنی ہوئی ہے آپ نے، وہ دیکھی ہوئی ہے آپ نے. تو یہ دھوکہ اور فریب شیطانی جملہ ہے کہ جی امام کی تو اطاعت ہوتی ہے، تقلید مجتہد کی ہوتی ہے. نہیں، جس کی اطاعت ہوگی اسی کی تقلید ہوگی. اگر اطاعت کا دعویٰ ہے تمہارا مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو پھر تقلید تم خامنہ کی کیسے کر سکتے ہو؟ پھر تقلید تم سیستانی کی کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں ہو سکتی. بہرحال آگے چلتے ہیں. لفظ رب کو لے کے اور ربوبیت کو لے کے مکثرین کی جانب سے بڑا شور مچتا. او یہ تو غالی ہیں جی، یہ تو نصیری ہیں جی، مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں. آج میں نے جب وہ پوسٹ لگائی کہ آج رب اور ربوبیت پہ گفتگو ہوگی، تو ایک صاحب نے نیچے کمنٹ کیا، اب یہ مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو رب بنانے کی کوشش کرے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کیسے جاہل ہو تم لوگ. میں کون ہوتا ہوں کسی کو رب بنانے کی کوشش کرنے والا؟ اور پھر بنایا اس کو جاتا ہے جو ہو نہیں. اور تم صرف مولا میر کائنات کی بات کرتے ہو. یہاں تو سارے کے سارے ہی رب ہیں ہمارے، ان میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو ہمارا رب نہ ہو. مولا میر کائنات بھی ہمارے رب، مولا حسن بھی ہمارے رب، مولا حسین بھی ہمارے رب، سرکار زین العابدین بھی ہمارے رب، سرکار باقر آل محمد بھی ہمارے رب، سرکار صادق آل محمد بھی ہمارے رب. اور میں ببانگے دوہل کہہ رہا ہوں کہ ہمارے رب ہیں. اللہ نہیں کہہ رہا، اللہ نہیں کہہ رہا. اللہ جل جلالہ وہی ہے جو ان کا رب ہے، ان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا رب ہے. وہ ہے اللہ جس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا، جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا. بس اتنا ہی معلوم ہے جتنا انہوں نے بتایا کہ وہ ہے، اتنا ہی معلوم ہے جتنا انہوں نے اپنے رب کا تعارف کروایا. لیکن یہ ہمارے رب ہیں. اب لگاؤ فتوے جتنے لگاتے ہیں، لیکن آج تمہیں فتوے لگانے کے قابل انشاءاللہ تعالی چھوڑوں گا نہیں. آج تمہارا وہ پوسٹ مارٹم کروں گا، وہ آپریشن کروں گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ لائیو پروگرام دیکھنے والا بچہ تمہارے گریبان پکڑ کے پوچھے گا کہ تیری کیا ضرورت ہے کہ تو نے یہ کہا کہ یہ نصیریت ہے یا یہ غلو ہے. دے جواب ان دلائل کا، جھٹلا کے دکھا ان دلائل کو. اور میری تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں جو عام شیعہ ہیں، عام شیعہ جو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم کتابیں پڑھیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے مجبوریاں ہیں، ان کے لیے میں وہ دلائل چھوڑ جاؤں مرنے سے پہلے کہ وہ یہ دلائل اٹھائیں اور ان مقصروں کے منہ پہ مار کے کہیں تو جھوٹا ہے، تو غلط ہے، تو مقصر ہے. حقیقت وہ نہیں ہے جو تو بیان کر رہا. یعنی انتہا نہیں ہو گئی کہ ایک ابا کبا اماما پوسٹ جو ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے آپ لوگوں کی دعائیں کس کے وسیلے سے قبول ہوتی ہیں؟ محمد والے محمد سے نا. ان کی اپنی بھی کبھی کبھی نہیں ہوا کرتی تھی. وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا، ممبر حسین پہ بیٹھ کے کہہ رہا، اور آگے جو مجمع بیٹھا اس میں کسی میں اتنی غیرت نہیں کہ وہ اٹھے اور اس کا گریبان پکڑ کے نیچے اتار کے کہے تیری ایسی کی تیسی، تو نے یہ جملہ کہا. اور وہ کہہ رہے دیکھو مجھ پہ الزام نہ لگانا، میں بغیر دلیل کی کوئی بات نہیں کرتا. اور دلیل کیا دے رہا کہ مولا میرے کائنات کی خواہش جوانی میں تھی شہید ہونے کی، اور شہید کب ہوئے؟ یہ دلیل دے رہا. لعنت تیری شکل پہ، ڈوب کے مر جا مجتہد کی اولاد، تیرے اس اجتہاد پہ لعنت. اگر باب الحوائج
اگر وہ وسیلہ جن کو اللہ جل جلالہ نے مخلوق میں اپنا وسیلہ قرار دیا، اگر انہی کی بات قبول نہیں ہونی تو کیا تیرے جیسے کی ہونی ہے جو ساری زندگی کسی مدرسے میں صدقہ زکات اور خمس کی مفت کی روٹیاں توڑتا رہا بغیر معذوری کے؟ میں نے کئی مرتبہ پوچھا، یہ جو مدرسوں میں پلتے ہیں اپنے آپ کو، جی ہم کمب میں جا کے پڑھ رہے ہیں، ہم نجف میں جا کے پڑھ رہے ہیں، معذور ہو، لولے ہو، لنگڑے ہو، کانے ہو، کیا ہو؟ دکھاؤ کون سی حدیث میں ہے، کس معصوم کا فرمان ہے کہ جو دین کی تعلیم حاصل کرے گا وہ محنت کر کے اپنے ہاتھ کی روٹی نہیں کما سکتا، وہ صدقے زکات پہ ہی پلے گا؟ کہاں لکھا ہے؟ باقی ہر چیز پہ تم پوچھتے ہو دکھائیں معصوم نے کہاں کہا ہے، دکھائیں قرآن نے کہاں کہا ہے کہ مدرسوں میں جو تعلیم حاصل کریں گے دینی تعلیم، ہمارے باپ پہ احسان کرتے ہیں دینی تعلیم حاصل کر کے، وہ صرف صدقے زکات اور خمس کی روٹیاں کھائیں گے؟ کیوں؟ کہاں لکھا ہے؟ کیوں نہیں محنت کرتے؟ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا میر کائنات سے زیادہ تو تم لوگوں نے تبلیغ نہیں کرنی نا دین کی۔ اگر وہ مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہو، کوئی بھی معصوم لے لو، اگر وہ اپنے گزر بسر کے لیے، اپنی عام زندگی کے لیے تجارت کر سکتے ہیں، زراعت کر سکتے ہیں، انبیاء کرتے رہے اور تبلیغ بھی کرتے رہے، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں عادت پڑ گئی صدقہ زکات کھانے کی، اور پھر ہوا کیا؟ سید پہ صدقہ حرام تھا، غیر سید پہ خمس حرام تھا، مدرسے میں دونوں کے پیسے ملا کے ان کے منہ میں ٹھونس دیے گئے روٹی کی شکل میں، سید نے صدقہ کھا لیا، غیر سید نے خمس کھا لیا، اوقات سے باہر ہو گئے، کیونکہ حرام کھانے والا ہی تو مولا میر کائنات کے خلاف بکواس کر سکتا ہے، اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جس کے پیٹ میں حرام ہوگا وہی مولا میر کائنات کے خلاف بکواس کرے گا۔ جس کا حق نہیں ہے کہ وہ خمس کے پیسے کو ہاتھ لگائے، وہ دونوں ہاتھوں چٹا پگڑ سر پہ باندھا ہوا ہے، ٹائر رکھا ہوا ہے، اور کیا جی یہ مرجع تقلید ہے اس لیے ان کو حق حاصل ہے کہ خمس لے سکے، اور وہ خمس بھی کون سا؟ سہم امام، امام کے نام کا۔ شرم آنی چاہیے۔ آج تمہیں بتاؤں گا کہ ربوبیت کیا ہے، آج تمہیں دکھاؤں گا کہ قرآن نے اور معصوم کے فرمان میں رب سے مراد کیا ہے، قرآن میں کس کس مقام پر لفظ رب استعمال ہوا اور کس کے لیے استعمال ہوا۔ پھر تمہیں دکھاؤں گا کہ آیات کی تفسیر معصوم میں کون کون رب ہے۔ آج دکھاتا ہوں تمہیں۔ آج سے کم از کم کوئی 20-22 سال پہلے یہاں لاہور میں کرشن نگر کی جو شیعہ مسجد ہے، جامعہ مسجد ہے صاحب الزمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، وہاں پہ ایک اشرہ تھا کسی مولوی صاحب کا۔ اس اشرے میں پاکستان میں وہ پہلا شخص تھا الحمدللہ جس نے نعرہ لگایا تھا علی حق۔ جو جانتے ہیں جو اس وقت میرے ساتھ تھے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ آج الحمدللہ پوری اس زمین پر جہاں جہاں مجلس ہوتی ہے، جہاں جہاں، وہاں یہ نعرہ لگتا ہے علی حق، علی حق۔ اور حقیقت ہے ہی یہ۔ ہم جو شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ ہیں، ہم اہل سنت مانتے ہیں کہ یہ علی حق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، اے اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرے۔ حق کا بھی جو رہبر اور قائد ہے، حق کا بھی جو امام ہے، وہ میرا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آپ کا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں یہ جو اصولین ہیں، اہل تقلید والجماعت ہیں، فرقہ خامنئیون کے پیروکار ہیں، ان کے مطابق، وہ آپ نے ویڈیو دیکھی بھی ہے، اگر کسی کو ضرورت ہوگی دوبارہ دکھا دوں گا، دوبارہ پوسٹ بھی کر دوں گا پیج پہ، جس میں ایک ایران میں بیٹھا ہوا ملا منہ پھاڑ کے کہہ رہا میں جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ خمینی حق کے ساتھ ہے اور حق خمینی کے ساتھ ہے۔ تو ان کا تو آج ان کو تو مبارکباد بھی نہیں دینی چاہیے، ان اصولین کو کسی مولا کے ظہور کی مبارکباد نہیں دینی چاہیے۔ ابھی 13 رجب گزری، پیچھے 4 شعبان گزری، 3 شعبان گزری، تو ان کا تو آج کا حسین بھی خامنئی، ان کا تو علی بھی خامنئی، ان کا تو سب کچھ خامنئی ہے، ان کو کیا ضرورت ہے مبارکباد دینے کی؟
یہ مبارکباد تو ان کے لیے جن کا امام علی علیہ السلام ہے، جن کا کل ایمان آج سے 1400 سال پہلے والا وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، جس کے لیے رسول پاک نے جنگ خندق میں یہ کہا تھا برز الایمان کلہ علی کل کفر۔ ان کا تو سب کچھ آج کا سامنا ہی ہے، ان کا تو سب کچھ حق شک یہ وہ جو بھی ہے وہ تو انہوں نے کیوں، ان کی فقہ ہے، یہ فقہ خمینی ہے، اور فقہ خمینی کے بعد اس کا جو نائب ہے، جو اس کا وسیع ہے، جس کا نام خامنائی ہے، اس کی فقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیں، اجتہاد کی تاریخ پڑھ لیجئے، اہل سنت کے پہلے امام کا نام نعمان ابن ثابت، جسے دنیا ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، اس کا شاگرد تھا شافعی۔ تو مجتہد کا، اجتہاد کرنے والے کا جو نائب ہوتا وہ خود امام لازمن بنتا، اس لیے ابو حنیفہ کا شاگرد شافعی، امام شافعی ہو گیا۔ آج امام خمینی، ان کے امام خمینی کا جو نائب بنا وہ امام خامنائی ہو گیا، کیونکہ ہے ہی وہاں سے، یہ لیے ہی وہاں سے۔ تشیع میں تو اجتہاد و اجتہود اس نام پہ ہے ہی نہیں جس طریقے کا یہ اجتہاد کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تکلیف تو ہوتی ہے میری باتیں سن کے ان کو، لیکن کیا کروں، سڑو، سڑ سڑ کے سڑو۔ مجھے ویسے بھی عادت ہے کہ جو میرے مولا سے سڑتا ہو نا، اسے ہلکی آنچ پہ ڈیپ فرائی کرنے کا مجھے بڑا لطف آتا۔ آؤ آج تمہیں بتاؤں کہ رب اور ربوبیت کیا ہے۔ خاقان کاظمی سلامت رہیں آپ، یا علی علیہ السلام مدد۔ سب سے پہلے آپ کو کچھ قرآنی آیات دکھانا چاہ رہا ہوں، ان قرآنی آیات کے ذریعے آپ کو، یعنی یہ وہ قرآنی آیات آپ کو دکھاؤں گا کہ جس میں پروردگار عالم نے ڈائریکٹ لفظ رب استعمال کیا اپنے علاوہ۔ پھر آپ کو وہ آیات دکھاؤں گا کہ جس میں لفظ رب کی تشریح خود معصومین علیہ السلام نے فرمائی، جو کہ اہل ذکر بھی ہیں، راسخون فی العلم بھی ہیں، اور ظاہر ہے ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ اس کسی آیت کی تشریح اور تفسیر اور تعویل معصوم سے پڑھ کے کون کر سکتا؟ یہ میں نے ٹوٹل 4 آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ سورہ یوسف پہلی آیت نمبر 23، سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ اس آیت کے اندر جتنا حصہ سرخ حصہ ہے پہلی آیت میں، اس میں لفظ رب کا استعمال ہوا۔ واقعہ بیان کر رہا ہے پروردگار عالم حضرت یوسف کا کہ زلیخا جو اس وقت کے کافر بادشاہ عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے کوشش کی جناب یوسف کو اپنی طرف ایسے مائل کرے اور وہ کام کر لے کہ جو حجت خدا سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس موقع کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ جواب دیا، کالا معاذ اللہ، یہاں سے پڑھ رہا ہوں، کالا معاذ اللہ، یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور پھر کہا انہو ربی ایسا نام سوا، کہ تیرا جو شوہر ہے، جو مصر کا بادشاہ ہے، جو کہ کافر بادشاہ ہے، مسلمان بادشاہ بھی نہیں ہے، وہ میرا رب ہے جو مجھ سے احسن و مسوا، جو مجھ سے بہت اچھا ہے، میرے اوپر احسان کرنے والا۔ یعنی اس آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو، جو کہ کافر بادشاہ تھا، اسے اپنا رب قرار دیا، انہو ربی، اے زلیخا عزیز مصر میرا رب ہے۔ ایک نبی، حجت خدا، ایک کافر بادشاہ کو اپنا رب کہہ رہا، انہو ربی ایسا نام سوا۔ اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 41، 41 نمبر آیت،
41 نمبر آیت میں، اس سے پہلے جو آیات ہے اس میں تذکرہ ہے کہ جب حضرت یوسف قید خانے میں تھے تو ان کے قید کے ساتھ جو ساتھی تھے ان میں سے 2 لوگوں نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر پوچھی. ایک نے دیکھا کہ میں جو ہے وہ جو ہے انگور کھلا رہا ہے بادشاہ وقت کو، شراب پلا رہا، اور دوسرے نے دیکھا کہ کچھ پتلی گائیں جو ہیں وہ موٹی تازی گایوں کو کھا گئیں. تو اسی خواب کے سلسلے میں یہ گفتگو چل رہی ہے. تو حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے یہ دیکھا کہ وہ انگور کھلا رہا ہے یا شراب پلا رہا ہے اپنے بادشاہ کو، وہ اس کو کہتے ہیں یا صاحب السجن، اے میری قید کے ساتھی، اما احدکما، تم میں سے وہ ایک یا تم میں سے ایک، فیسقی ربہ خمرہ، تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے نوید یہ سنا رکھی ہے کہ جو جنت کے لوگ ہوں گے تو ان کو ان کا رب شراب پلائے گا، اور ظاہر ہے اس سے مراد شراب طہورہ ہے. لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ دنیاوی شراب کی بات ہو رہی ہے جو سوائے نجاست کے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو یقیناً یہاں پہ رب سے مراد وہ رب نہیں ہے جو کائنات کا رب ہے. لیکن حضرت یوسف نے یہ کہا فیسقی ربہ خمرہ، وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا. یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہہ دیا یوسف نے کہ وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا؟ رب کا لفظ استعمال کیا. اگلی آیت اسی سورہ یوسف کی آیت نمبر 42. جب اسی قید خانے میں سے کوئی رہا ہونے لگا تو حضرت یوسف نے اس کو مخاطب کر کے یہ کہا وَقَالَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مُنْهَمًا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، اس کو جو نکل رہا تھا وہاں سے اس کو کہا اپنے رب کے سامنے، یعنی بادشاہ کے سامنے، کافر بادشاہ عزیز مصر کے سامنے میرا ذکر کرنا. اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا. فنساہ الشیطان، تو اس کو شیطان نے بھلا دیا، اس کو نسیان دے دیا، وہ بھول گیا. کیا بھلایا؟ ذکر رب ہی، کہ وہ اپنے رب کے سامنے یعنی عزیز مصر کے سامنے، کافر بادشاہ کے سامنے وہ حضرت یوسف کا تذکرہ کرے. اور جو خواب اس نے دیکھا تھا، ان سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھی آپ کو اس ساری آیات کی سمجھ آ جائے گی کہ ان کا کانٹیکسٹ ہے کیا، بنیادی بات کیا ہے. یہ 3 آیتیں میں نے آپ کو صرف سورہ یوسف سے پیش کی، تینوں میں لفظ رب استعمال ہوا اور تینوں میں ہی مصر کے کافر بادشاہ عزیز مصر کو رب کہہ کے مخاطب کیا حضرت یوسف نے. پروردگار کی توحید کو تو کوئی خطرہ نہ ہوا. اللہ جل جلالہ نے کوئی وعید تو نہ سنائی کہ یوسف کیا کر رہے ہو، تم میری حجت ہو، میری طرف سے نبی ہو، معصوم عن الخطا ہو، تم نے میرے علاوہ ایک کافر بادشاہ کو اپنا رب کیسے کہہ دیا؟ اللہ جل جلالہ کی طرف سے تو ایسی کوئی آیت نہ آئی. آج کا مکسر ملا جو ہے وہ مر جاتا ہے، او علی کو رب مانتے ہیں، مولا علی کو رب کہہ دیا. یعنی وہ مکسر، وہ اصولی فرقہ خامنائیون سے تعلق رکھنے والا مکسر، وہ اجتہادی ملا جو عرب میں جب جا کے کسی کے پاس نوکری کے لیے اقامہ حاصل کرتا ہے تو جس سے اقامہ لیتا ہے اس کے لیے لفظ رب استعمال کرتا ہے.
باقی ہر جگہوں پہ ان کو یاد آ جاتا ہے. او جی اس لفظ کے ایک معنی تھوڑے ہی ہیں. وہی تم سے پوچھا اور یہ تم نے اپنے ملا کو آیت اللہ العظمیٰ کیسے کہہ دیا, یعنی اللہ کی سب سے بڑی آیت. اور نہیں اس معنوں میں نہیں کہا, اس معنی میں کہا. اس سے پوچھا تم نے اپنے ملا کو امام کیسے کہہ دیا, نہیں اس معنوں میں تھوڑی کہا. عربی میں امام فلاں فلاں کو وہ فلاں کو بھی کہتے ہیں. جب ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے ملا کو, اس اجتہادی ملا کو, اس خمس اور صدقہ زکات میں پلنے والے ملا کو تم نے اپنا ولی الامر کیسا کہا؟ نہیں وہ ولی امر تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ جو کائنات کے ولی الامر ہیں. اس سے مراد تو یہ ہے. لیکن جب بات آئے گی مولا امیر کائنات علیہ السلام کی یا امام معصومین علیہ السلام کے ان فضائل کی کہ جس کا احاطہ وہ خود اپنی زبان سے کرتے ہیں, احادیث میں بتاتے ہیں کہ ہم کیا ہے, تو وہاں پہ ان کو یاد آ جائے گا نہیں یہ تو غلو ہو گیا. مولا امیر کائنات کو رب کہہ رہے ہو تم لوگ. یعنی ان کے نزدیک جو مولا امیر کائنات کو, مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا امام معصومین علیہ السلام کو, گھرانہ اہل بیت میں سے کسی کو اپنا مربی, اپنا رب تسلیم کر لے, وہ ہو گیا غالی, وہ ہو گیا نصیری. لیکن جو اصل غالی اور نصیری ہیں, جو اصل غلو کرنے والے, ایک ملا کو, صدقے زکات میں پلنے والے ملا کو ولی الامر, امام, آیت اللہ العظمیٰ اور آج کا علی, آج کا کل ایمان سارا کچھ قرار دے دیں, تو اس کے باوجود یہ صاحبان ایمان. اگلی آیت سورہ اسراء, جسے بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے, بڑی مشہور آیت ہے, آپ سب جانتے ہیں, اور اکثر آپ نے یہ پوسٹ بھی دیکھی ہوگی, اسکولوں کے بارے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں, مساجد میں بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے, ویسے بھی سوشل میڈیا پہ اکثر یہ کی جاتی ہے والدین کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے. یہ آیت پڑھی جاتی ہے, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اے میرے رب میرے والدین پر رحم فرما. کما کیسے؟ کما جیسے کہ انہوں نے ربیانی میری ربوبیت کی, صغیرہ جب میں صغیر تھا, چھوٹا تھا. یعنی قرآن کے روح سے آپ کے والدین آپ کے رب ہیں. قرآن کہہ رہا ہے رب ہیں, لفظ استعمال کر رہا ہے رب ہیں. حضرت یوسف لفظ استعمال کر کے بتا رہے ہیں کہ عزیز مصر بطور رب ہے ان کے لیے. وہاں پہ تو توحید کو کوئی خطرہ نہ ہوا. قرآن کے اوپر تو MI6 کا ٹھپا کسی نے نہ لگایا, قرآن کے اوپر تو نصیریت کا ٹھپا کسی نے نہ لگایا. لیکن یہی جملہ اگر کوئی مولائی منبر سے بیان کر دے اور ان کو رب تسلیم کر لے, جو خود کہتے ہیں کہ ہم تمہارے رب ہیں, تو ان کو ہذیان کے دورے پڑتے ہیں. پھر ان کو نصیریت یاد اور غلو یاد آ جاتا. یہ 4 آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں, 3 سورہ یوسف کی آیت نمبر 23, 41 اور 42, اور ایک آیت سورہ اسراء یا بنی اسرائیل اس کی آیت نمبر 24. کھولیے اپنے اپنے گھروں میں قرآن اور پڑھیے اس کے ترجمے کیا ہیں. منافقین نے کہا وہاں پہ رب کا ترجمہ تبدیل کر کے, اور یہ کہاں کہاں ترجمہ تبدیل کرتے ہیں آج میں آپ کو دکھاتا ہوں. کہاں پہ رب کا ترجمہ کیا ہو جاتا ہے اور کہاں پہ سند کا ترجمہ کیا ہو جاتا ہے, دکھاتا ہوں آج ان کو. تو یہ 4 آیات ابتدائی ہو گئیں. اب چلتے ہیں آگے. کتاب کا نام بہار الانوار. کتاب کا نام بہار الانوار, جلد نمبر 7. یہ دیکھیے جلد نمبر 7, کتاب العدل والمعاد, بہار الانوار جلد نمبر 7, کتاب العدل والمعاد. اس میں اس صفحے کے اوپر یہ جو صفحہ ہے 164,
164 نمبر پیج جو ہے عربی کتاب کا، اس پہ 59 نمبر روایت یہاں پر موجود ہے، آیت ہے قرآن حکیم کی، اس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ وجا فی باطن تفسیر اہل البیت ما یعیدو حاضت تاویل فی تاویل قولہ و اما من ظلم فسوف نعذ به ثم يرد الى ربه فیعذبها عذابا نکرا۔ آیت ہے قرآن حکیم کی، تفسیر کر رہے ہیں مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، کالا ہوا یرد الى امیر المومنین۔ آیت میں یہاں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے رب، کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا جو اس کو عذاب دے گا۔ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے رب، ربہ۔ اور تفسیر کالا ہوا یرد الی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فیعذب عذاب النکرا، اور وہ پھر اس کو عذاب دیں گے۔ روز محشر کی بات ہو رہی۔ تفسیر معصوم سے پتہ چلا کہ اس آیت کے مطابق مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کہا گیا ہے، اور پھر آگے فرمایا وہ معنی رب صاحب، یعنی ان امیر المومنین علیہ السلام قسیم النار والجنتی وہو یتولی العذاب والثواب وہو الحاکم فی الدنیا و یوم المعاد۔ ربوبیت ہے مولا امیر کائنات علیہ السلام کی، یہ میں نے تو نہیں کی، مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہے، رب ہے۔ آپ کے سامنے عربی متن کے ساتھ بہار الانوار جلد نمبر 7۔ اچھا، کیا یہ صرف اسی ایک کتاب میں آیا؟ جی نہیں، اسی آیت کی تفسیر برہان، مذہب تشیع کی معتبر ترین تفسیر برہان، ہاشم البحرانی کی لکھی ہوئی، اسی کے بارے میں اس کا پیج نمبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ البرہان فی تفسیر قرآن، پیج نمبر 572۔ یہ لیجیے، یہاں سے دیکھیے پیج نمبر 572، یہ اس کا نمبر ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کالا وجا فی باطن تفسیر اہل البیت علیہم السلام ما یعید حاذ التاویل فی تاویل قولہ تعالی اما من ظلم فسوف نعذبہ ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، کہ جس نے ظلم کیا تو اس کو عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربہ، تو اس کو اس کے رب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ یہ ثم یرد الی ربہ، اس کے رب کی طرف پلٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، اور پھر وہ اس کا رب اسے عذاب دے گا۔ کالا ہوا یرد الی امیر المومنین علیہ السلام، یعنی وہ رب جس کی طرف پلٹایا جائے گا، جو عذاب دے گا، وہ مولا امیر کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ آپ کے سامنے ہے، یہ نمبر ہے اس کا، پیج نمبر بھی آپ کو میں نے دکھا دیا۔ تفسیر برہان ہے، عربی متن ہے، جن کو عربی کے بغیر کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی ان کے لیے عربی کا ہے۔
सुम्मा युरद्दो इला रब्बिही, तब उसे पलटाया जाएगा रब की तरफ, उसके रब की तरफ। काला हुआ युरद्दो इला अमीरुल मोमिनीन, तो उसको अमीरुल मोमिनीन की तरफ पलटाया जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने नहीं कहा, ये तफसीर बुरहान के अंदर मौजूद है, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। वैसे आज जो भी मैं आपके सामने ये हवाले पेश कर रहा हूं, इंशाल्लाह इस गुफ्तगू के बाद ये सारे हवाले मैं अपने इसी पेज के ऊपर पोस्ट और शेयर कर दूंगा, जिसका दिल करे तसल्ली करे। अगला हवाला बिहारुल अनवार, बिहारुल अनवार, जिल्द नंबर 24, 24, जिल्द नंबर 24, बाब का नाम बाबुल आयाति आयाति दलालती दालती अला रफ़अतहु शानहुम, पेज नंबर 263। उसी आयत की तफसीर बिहारुल अनवार में, जो भी मैंने आपके सामने पहले पढ़ी तफसीर बुरहान में से, उसी आयत की तफसीर कौलहु ताला अम्मा मन ज़लम फसौफा नुअज़्ज़िबहु सुम्मा यरद्दु इला रब्बिही फयुअज़्ज़िबहु अज़ाबुन नुकरा, काला हुआ युरद्दु इला अमीरुल मोमिनीन। यहां पे भी वही कहा गया कि ये जिसकी तरफ, जिस रब की तरफ पलटाया जाएगा वो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। कौन है रब जिसकी तरफ पलटाया जाएगा? मौला अमीरुल मोमिनीन। और फिर इसी के बारे में यह है कि यानी आगे जो जुमला वो बहुत मजेदार है, फयुअज़्ज़ु बिही अज़ाबन नुकरा हत्ता यकूल, यहां तक कि वो ये कहेगा या लैतनी, हाय अफसोस लानत मेरे ऊपर, या लैतनी हाय अफसोस लानत मेरे ऊपर, कुंतु तराबा, काश मैं मिट्टी होता, अय्या मन शियत अबी तुराब, काश मैं अबू तुराब का शिया होता। ये देखिए, हुआ यरद्दु इला अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलातो वस्सलाम, आयत है सुम्मा यरद्दु इला रब्बहु, उसको उसके रब की तरफ पलटा दिया जाएगा रोज़े महशर। अगला हवाला देखिए, किताब का नाम बसायरुद दरजात, मुख्तसर बसायरुद दरजात, तालीफ हसन बिन सुलेमान अल हिल्ली, जो कि शहीद अव्वल जो इनके यहां पाया जाता है उसका शागिर्द था। इसका पेज नंबर 40, पेज नंबर 40, इसी में इसी आयत की तफसीर करते हुए कहा क्या जा रहा है, जरा तवज्जो कीजिएगा बड़ी तवज्जो के साथ। फकुलता या अमीरुल मोमिनीन, मैं इसको बड़ा कर लूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। फकुलता या अमीरुल मोमिनीन मन हुआ काला सिद्दीकुन हाजल उम्मती व फरूकहा व रब्बेहा, मौला मीरे कायनात के बारे में कहा जा रहा है कि आप इस उम्मत के सिद्दीक भी हैं, फारूक भी हैं और रब भी हैं। ये बसायरुद दरजात में।
یہ یہاں پہ لکھا ہے کالا صدیق حاضل امت و فاروقہا و ربہا وضو کرنہا قلت یا امیر المومنین من ہوا کال الذی قال اللہ تعالی و یتلو شاہد منہ والذی عندہ علم الکتاب والذی جاء بالصدق والذی صدق بہنا. یہ مولا امیر کائنات کے بارے میں یہ فاروقہا و ربہا. اگلا حوالہ کتاب کا نام اللوامع النورانیہ، ہاشم بہرانی کی لکھی ہوئی کتاب. آیت ہے قرآن حکیم کی وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر جو ہے اس کو اس کے رب کی طرف کہاں کہاں سے بھاگو گے. اس کی تفسیر میں قال الکافر الثانی قال الکافر الثانی کانا علی امیر المومنین ظہیرا. آیت میں لفظ استعمال ہوا رب ہی، اپنے رب کا، اور تفسیر آئی الا کانا علی امیر المومنین ظہیرا. مولا امیر کائنات جو ہیں ان ابی حمزہ کالا سالت ابا جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی ابی حمزہ جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے ان قول اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے اس قول کے بارے میں وکان الکافر علی ربہ ظہیرا. کالا تو انہوں نے یہ کہا تفسیر ہا فی بطن القرآن، قرآن کے بطن میں اس کی تفسیر یہ ہے علی ہوا ربہ فی الولایتی و طاعتی و ربی هو الخالق الذی لا یوصف. علی ہوا رب، علی تو وہ رب ہے، فی الولایتی ولایت میں، و طاعتی کہ جس کی اطاعت کی جائے گی، والرب هو الخالق الذی لا یوصف، اور پھر وہ جو رب ہے ان کا رب ہے، اس کی تو کوئی صفت ہی بیان نہیں کر سکتا. مولا امیر کائنات معصوم کی تفسیر کے ساتھ بیان کی گئی تفسیر کے مطابق رب ہیں. مر جاؤ مکسرو. اگلا حوالہ کتاب کا نام بہار الانوار، جلد نمبر 39. چوتھے نمبر پہ، اچھا اس یہ جلد نمبر 39 میں یہ تاریخ امیر المومنین کے عنوان کے ساتھ یہ باب قائم ہے. آیت ہے جو میں نے اپنے شروع کی گفتگو میں بھی آپ کے سامنے رکھی. آیت کہہ رہی ہے کہ اس دن ان کا رب ان کو شراب پلائے گا. میں نے تذکرہ کیا تھا، اسی آیت کی تفسیر ہے. وجاء فی تفسیر قولہ تعالی وسقاہم ربہم، ان کا رب ان کو شراب پلائے گا. تو تفسیر معصوم کیا ہے؟ یعنی سیدہم علی ابن ابی طالب، سیدہم علی ابن ابی طالب، والدلیل عن الرب بمعنی السید قولہ تعالی واذکرنی عند ربک. مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بمعنی سید رب کہا گیا ہے. اگلا حوالہ
کتاب کا نام شجرہ طوبہ، لکھی ہوئی ہے الشیخ حائری کی. شجرہ طوبہ، پیج نمبر 54، المجلس الثانی والعشرون. اس آیت کی تفسیر میں وَسَقَّاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، تو ان کا رب ان کو شراب پلائے گا. آگے لکھتے ہیں یعنی سیدہم علی ابن ابی طالب لَإِن رَبَّ كَثِيرًا يَسْتَعْمُلْ بِمَانِعِ السَّيِّدِ وَالْمَوْلَى. سید اور مولا کے معنی میں مولا امیر کائنات رب ہیں. اگلی کتاب کا حوالہ احقاق الحق، قاضی نور اللہ المرشی، ان کی کتاب، جلد نمبر 15، چیپٹر کا عنوان ملحقات الاحقاق، پیج نمبر 614. اسی آیت میں کہہ رہے ہیں وَسَقَّاهُمْ رَبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. بھاگو، کہاں تک بھاگتے ہو؟ مجھے یہ ڈرنا نہ ہو کہ سیشن بہت لمبا ہو جائے گا، میں اس کے اوپر سکون کے ساتھ باتیں کروں تمہارے ساتھ. کتاب کا نام مناقب آل ابی طالب، شہر آشوب کی لکھی ہوئی کتاب، مارزندانی جو ہیں. چیپٹر کا نام فَإِنَّهُ سَاقِي وَشَفِيعٌ، پیج نمبر 12، 12 نمبر پیج. فَإِنَّهُ سَاقِي وَشَفِيعٌ، یہ چیپٹر کا نام ہے. اس میں کیا ہے؟ وَجَاءَ فِي تفسیر قَوْلَهُ تَعَالَى وَسَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ، یعنی سیدہم علی بن ابی طالب. وَدَلِيلِ علی ان رب بمعنی السید قَوْلَهُ تَعَالَى اذکرنی عند ربک. یعنی جو اس سے پہلی کتاب میں تھا وہی جملہ یہاں پہ بھی کوڈ ہوا، مناقب آل ابی طالب میں. اگلا حوالہ پھر سے احقاق الحق، نور اللہ المرشی کی لکھی ہوئی، چیپٹر کا نام مستدرک حدیث، جلد نمبر 15، علی ربانی الامہ. اس چیپٹر کا نام کیا لکھا ہے؟ قال رسول اللہ علی ربانی الامہ، علی رب ہے میری امت کا. ربانی حاضل امتی بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولا امیر کائنات کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. اگلا حوالہ شرح اصول کافی، مولوی محمد صالح المارزندرانی
اس کی لکھی ہوئی مولد امیر المومنین صلوات اللہ علیہ چیپٹر کا نام پیج نمبر 203. ابن عباس سے روایت جو ہے وہ چل رہی ہے مولا امیر کائنات کے حوالے کے ساتھ. وَقَدْ قَالَ فِيهِ رَبَّانِي حَاذِلْ اُمَّتِ ابن عباس علیہ السلام، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا امیر کائنات علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ اس امت کے رب جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہیں. میرات العقول اگلی کتاب فی شرح اخبار آل رسول باقر مجلسی کی لکھی ہوئی کتاب میرات العقول، اس کی جلد نمبر 5، باب کا نام کتاب الحجت، پیج نمبر 294. اس کے اندر بھی وہی حدیث جو میں نے آپ کو اس سے پیچھے دکھائی، وہی روایت ابن عباس کے ساتھ. وقت کالا ابن عباس رضی اللہ عنہ فی ہے ربانی حاضل امت کہ مولا امیر کائنات علیہ السلام جو ہیں اس امت کے رب ہیں. اگلی کتاب بصائر الدرجات، بصائر الدرجات ابو جعفر محمد بن الحسن بن فروغ صفار. یہ زمانہ غیبت کبرا کا نزدیک ترین زمانہ، یہ اس دور کی ہے، اور یہ بلکہ غیبت صغرا کا زمانہ کہنا چاہیے. مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحابی ہیں یہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے مولا امام حسن عسکری کو دیکھ رکھا ہے. یہ حسن صفار وہ ہیں. آج 1400 سال بعد کا آج کا ملا اٹھ کے کہتا ہے کہ مولا میر کائنات کو رب کہنا جو ہے وہ نصیریت اور غلو ہے. بصائر الدرجات انہی کی لکھی ہوئی کتاب، تالیف انہی کی ہے. آیت کون سی؟ وہی جو میں نے پہلے پہ آپ کے سامنے رکھی، وَقَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اپنے رب کی طرف ظاہر کیا جائے گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 55. کالا تفسیرها فی بطن القرآن، کہ اس کے باطن میں، قرآن کے باطن میں اس کی تفسیر یہ ہے، یعنی علی ہوا ربہ، یعنی اس کا باطن یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اسے پلٹایا جائے گا، ظاہر کیا جائے گا اس کے رب کے سامنے، تو اس سے مراد ہے مولا میر کائنات علیہ السلام کے سامنے، یعنی علی ہوا رب. فی الولایتی و طاعتی و رب هو الخالق الذی لا یوصف، اور یہ وہی جملہ ہے جو آپ کو اس سے پہلے میں شروع میں دکھا چکا. اگلے تفسیر برہان، تفسیر برہان اس میں باب الرا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے باب الرا، یعنی وہ قرآن حکیم میں استعمال ہونے والے الفاظ جو را سے شروع ہوتے ہیں، جسے ہم اردو میں رے کہتے ہیں. اس میں چیپٹر ہے رب، چیپٹر ہے رب. اس کے اندر لکھا وفی بصائر ان علی علیہ السلام کالا فی حدیث لہو انا فاروق حاضل امتی و ربہا، اس امت کا فاروق میں ہوں، حق اور باطل میں فرق کرنے والا میں ہوں، و ربہا، اور اس کا رب میں ہوں. مولا میر کائنات فرما رہے ہیں. تفسیر برہان، یہ بھی تفسیر برہان
اسی آیت کے بارے میں وکان الکافر علی رب ہی ظہیرا، آیت نمبر جو 55 ہے اسی کے بارے میں، یا آپ پڑھ سکتے ہیں وکان الکافر علی رب ہی ظہیرا قال الکافر الثانی کانا علی امیر المومنین علیہ السلام ظہیرا. اور اسی کے بارے میں ان ابو حمزہ سمالی، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ لکھا ہوا ہے محمد بن الفضیل ان ابی حمزہ سمالی کالا سالت ابا جعفر علیہ الصلوۃ والسلام ان قول اللہ تبارک و تعالی وکان الکافر علی ربہ ظہیرا کالا و تفسیر وفی بطن القرآن علی ہوا ربہ فی الولایتی و طاعتی. یہ تفسیر بھی بتا رہی ہے کہ مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی اس آیت میں رب ہیں. تفسیر نور ثقلین پیج نمبر 373 پارہ نمبر 24 سورہ زمر 39 جو سورت ہے اس کی آیت آئی قولہ تعالی واشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی. تفسیر کمی میں مرقوم ہے کہ مفضل بن عمر کا بیان ہے کہ اس آیت میں رب الارض سے مراد امام الارض ہے، یعنی زمین پر امام وہ ہے جو امام کا رب ہے. وہ کہتا ہے راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا جب امام ظہور کریں گے تو کیا ہوگا، یعنی ہمارے زمانے کے امام مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف. تو امام نے فرمایا لوگوں کو سورج چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی، زمین نور امام سے جگمگا اٹھے گی. ارشاد مفید میں بھی مفضل بن عمر سے یہ روایت اسی طرح منقول ہے. واشرقت الارض بنور ربہا، اس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، روشن ہو جائے گی. پوچھئے ان مقصرین سے، فرقہ خامنائیون سے، ان جہلاء سے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اللہ واشرقت الارض بنور ربہا، اس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، تو کیا آج اس رب کے نور سے روشن نہیں ہے؟ آج زمین کی روشنی اور چمک کس چیز سے ہے؟ یہ سورج چاند سے، ستاروں سے. تو وہ کس سے روشن ہے؟ کس کے نور سے روشن ہے؟ یہاں رب کون ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ امام زمین پر جو امام ہے رب الارض سے امام ارض مراد ہے. جو زمین پر اللہ کی طرف سے امام ہوگا وہ زمین کا رب ہوگا. تمہیں صرف مولا میر کائنات برداشت نہیں ہوتے، تم کہتے ہو کہ یا علی سرکار کو انہوں نے رب کہہ دیا، عربوں کو جا کے رب کہہ کے اور وہاں سے اقامے لینے والی نسلیں. تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، الشیخ محمد بن محمد رضا القمی المشدی، اس کی لکھی ہوئی کتاب. الجز الحادی عشر سورہ زمر، اسی آیت کی تفسیر پڑھا کرتا ہوں تاکہ آپ پڑھ سکیں. وفی تفسیر علی بن ابراہیم حدثنا محمد بن ابی عبداللہ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنی القاسم بن ربی قال حدثنی صباح المدائنی قال حدثنی المفضل بن عمر انہ سمع ابا عبداللہ، میں نے ابا عبداللہ علیہ السلام سے سنا، یقول فی قولہ عز وجل واشرقت الارض بنور ربہا، کہ جب ان سے یہ میں نے پوچھا کہ یہ جو کہا گیا کہ اس دن زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کالا تو انہوں نے فرمایا رب الارض یعنی امام الارض. زمین پر زمین کا رب
وہ ہے جو زمین پر امام ہے. اور پھر آگے لکھا وہی جو میں نے آپ کو پہلے پڑھ کے سنایا, اذا یستغنی الناس عن ضوء الشمس ونور القمر وتجبرون بنور الامام, امام کے نور کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں رہے گی. امام رب ہے, امام الارض رب الارض. تفسیر کمی جزء ثانی جلد نمبر 2 سورہ زمر کی وہی آیت تشرق الارض بنور الامام, پیج نمبر 253, آیت وہی واشرقت الارض بنور ربها. حدثنا محمد بن ابی عبداللہ قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثني القاسم بن ربیع قال حدثني صباح المدائنی قال حدثنا المفضل بن عمر انه سمع ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام یقول فی قوله واشرقت الارض بنور ربها قال رب الارض یعنی امام الارض. رب الارض یعنی امام الارض. یہ تفسیر کمی کا حوالہ تھا. آگے چلتے ہیں. کتاب کا نام بہار الانوار, جلد نمبر 7, چیپٹر کتاب العدل والمعاد, چیپٹر نمبر 17. اس چیپٹر کا نام کیا ہے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ الوسیلۃ وما یظہر من منزلۃ النبی و اہل بیت صلوات اللہ علیہم فی القیامہ. منزلت نبی اور اہل بیت صلوات اللہ علیہم قیامت میں. پہلی حدیث اس چیپٹر کی. محمد بن ابی عبداللہ عن جعفر بن محمد عن القاسم بن ربیع عن صباح المزنی عن المفضل بن عمر انہ سمع ابا عبداللہ یقول فی قول اللہ تعالی واشرقت الارض بنور ربها قال رب الارض امام الارض. رب ارض سے مراد امام ارض. امام ہوتا ہی وہ ہے جو رب و زمین پہ. یہ ہے شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا حقیقی عقیدہ. ہمارا اس اصولی فرقے خامنائیون سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. جہاں پر خامنائی کے لیے ترانے گانے ہوں تو اس کو مولا بھی مانتے ہیں اور اس کے اندر ان کو اللہ بھی نظر آتا ہے, لیکن جب معصوم کی بات آئے تو وہاں ربوبیت پہ ان کو شرک کا دورہ پڑتا ہے. یہ ہے شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کا عقیدہ. وہ جو نہیں جانتے کہ شیعوں کا عقیدہ مولا میر کائنات کے بارے میں کیا ہے, ائمہ معصومین کے بارے میں کیا ہے, وہ آج دیکھ بھی لیں, سن بھی لیں. اگلی کتاب البرہان, ہاشم بحرانی کی کتاب, تفسیر برہان, سورہ زمر, آیت کون سی؟ واشرقت الارض بنور ربہا, جس کے اوپر گفتگو ابھی تک چلتی آ رہی ہے. 2 آیتوں کے اوپر مسلسل گفتگو چل رہی ہے. اس سے پہلے بھی یہ وہ چل رہی ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے.
اس کے اندر بھی یہ دیکھیے وہی حدیث منوان وشرقت الارض بنور ربہا کے ساتھ قال رب الارض یعنی امام الارض. تفسیر برہان. اگلا حوالہ. اب یہ اہل سنت کی ایک کتاب ہے، اہل سنت کی ایک کتاب. اگرچہ یہ آپ لوگ کہیں گے جی یہ تو ہم پہ حجت ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ تم نے اجتہاد وہاں سے لیا ہے اور اجتہاد کے لوازمات وہاں سے لیے ہیں، انہی کے پیروکاروں کے پیچھے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہو. یہ دیکھیں جی یہ غلو ہو گیا، یہ دیکھیں جی توحید کی توہین ہو گئی. ان کے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی یہ کتاب ہے اخبار الاخیار. اس کا صفحہ نمبر 220 220. اس کے اوپر انہوں نے اپنے حساب سے جو لکھا وہ کیا لکھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رایت ربی لیلۃ المعراج فی احسن الصورہ، میں نے اپنے رب کو شب معراج میں دیکھا اچھی طرح. اور اس جملے کا جو لطف شیعان حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ لے سکتے ہیں کائنات میں کوئی نہیں لے سکتا. سرکار دو عالم نے فرمایا رایت ربی لیلۃ المعراج فی احسن الصورہ، میں نے انتہائی خوبصورت شکل میں بڑے ہی اچھے طریقے کے ساتھ اپنے رب کو دیکھا. اس کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے اس کو راجع کیا حضرت جبرائیل کی طرف. یعنی وہ یہ لکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل کو بہترین صورت میں دیکھا رب کو. ان کے نزدیک جو رب ہے، ان کے نزدیک جو رب ہے رسول پاک کا وہ جبرائیل ہے. ان کے نزدیک ہے بھائی، کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں. ان کے نزدیک جبرائیل اس یہاں پہ اس جملے کے مطابق رسول پاک کا رب ہے، لیکن جب درود تاج پڑھتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں وہ جبرائیل و خادمہ، جبریل تو ان کا خادم ہے. اب اللہ جانے ان کی کون سی بات صحیح اور کون سی نہیں ہے. جس وجہ سے یہ عکس آپ کو دکھا رہا ہوں عبدالحق محدث دہلوی کی اس کتاب کا، وہ یہ ہے اے ابو ہریرہ رب معنی سردار آقا کہنا درست ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے رب کو مدینے پاک میں اس طرح چلتے دیکھا کہ آپ سرخ جبہ زیب تن کیے، جوتا زیب پا کیے ہوئے تھے. یہ سن کر لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ ایمان لانے کے بعد بھی تم کفریہ کلمات کہہ رہے ہو. تو ابو ہریرہ مسکرایا اور کہا میں نے اپنے رب یعنی سیدی حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کو دیکھا. وہ ابو ہریرہ کہہ رہا ہے کہ میں نے مدینے میں اپنے رب کو چلتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ سرخ جبہ زیب تن ہے اور نالین پاک جو ہے وہ زیب پا ہے. اور لوگوں اس دور میں بھی ظاہر ہے مکسروں کی کمی تو کوئی نہیں تھی. انہوں نے کہا اے ہریرہ ایمان لانے کے بعد کفر بول رہا ہے، بھلا رب بھی سرخ جبہ پہن کے جوتا پہن کے چلتا نظر آئے گا؟ تو ہریرہ نے مسکرا کے کہا ابو ہریرہ نے مسکرا کے کہا میں نے اپنے رب یعنی سیدی حضرت حسن ابن علی علیہ السلام کو دیکھا. یعنی اس بات کا اعتراف تو ابو ہریرہ بھی کر رہا. مولا حسن علیہ السلام کو اپنا رب تو وہ بھی تسلیم کر رہا. اگلا حوالہ شرح اصول کافی. شرح اصول کافی مولوی محمد صالح المازندرانی، اس نے شرح لکھی اصول کافی کی.
جلد نمبر 3، یہ دیکھ لیں، یہ جلد نمبر 3، اس جلد نمبر 3 میں اس نے ایک قول نقل کیا، یہی قول آپ کو نہج البلاغہ میں بھی دکھاتا ہوں، اور پھر اس کا ترجمہ جو منافق ملا کرتا وہ بھی دکھاتا ہوں۔ اس میں ایک جملہ اس نے نقل کیا، نحنو ثناء اللہ والناس بعد ثناء لنا۔ مولا امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے سند کیا، یعنی ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے بنایا، والناس بعدی ثناء لنا، اور اس کے بعد پھر جتنے انسان ہیں ان کو ہم نے سند کیا ہے، ہم نے بنایا ہے۔ حجت خدا کو خالق کہنے پہ ان مقصروں کو موت پڑتی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابابیل کے خالق ہیں، او وہ تو معجزہ تھا جی۔ یہ جملہ کہہ رہا ہے نانو ثناء اللہ والناس بعد ثناء لنا، ہم وہ ہیں جن کو اللہ نے سند کیا، جن کو اللہ نے بنایا، والناس بعدی، اور ہمارے بعد جتنے انسان ہیں، ثناء لنا، وہ ہماری سنت ہیں، انہیں ہم نے بنایا۔ یہ شرح اصول کافی کی میں نے آپ کے سامنے جلد نمبر 3 سے پیج نمبر 94 سے میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ اب یہی بات آگے دیکھیے گا، یہ ہے نہج البلاغہ، بڑا نام لیتے ہیں یہ مقصر نہج البلاغہ کا، حتیٰ کہ نہج البلاغہ کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ بات کہی تھی، میں پھر اپنی بات دوہرا رہا ہوں، اور جس کو شک ہے جائے کھولے، گھروں میں پڑی ہوئی ہے کھول کے دیکھے، اس میں اکثر خطبے ایسے ہیں جو مکمل نہیں ہیں۔ سید رضی نے خطبوں میں سے اقتباس لیے، مکمل خطبہ نہیں دیا۔ اکثر خطبوں میں یہ کہا گیا، اور ایک خطبے کے ذیل میں یہ فرمایا، اور ایک خطبے کے ذیل میں تخلیق کے آدم کے بارے میں فرمایا، ایک خطبے کے ذیل میں زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، ایک خطبے کے ذیل میں توحید کے بارے میں فرمایا۔ چند خطبے ہیں جو مکمل ہیں۔ نہج البلاغہ ترجمہ و حاشی مفتی جعفر، اچھا میں مفتی جعفر حسین سے اس بات کے اوپر بڑا راضی ہوں کہ اس نے اپنے نام کے ساتھ مرجع تقلید آیت اللہ العظمی مجتہد نہیں لکھا۔ جانتا تھا فتویٰ دینے والا مفتی ہوتا تو اس نے اپنے نام کے ساتھ مفتی ہی لکھا۔ ہاں اگر یہ ایرانی ہوتا تو یہ آیت اللہ العظمی ہوتا، پاکستانی تھا اس لیے اس نے لکھا مفتی جعفر حسین۔ اس کے اندر یہ خطبہ ہے، اس کے اندر یہ جملہ بڑی توجہ کے ساتھ، فَإِنَّ ثَنَاءَ رَبَّنَا فَإِنَّ ثَنَاءَ رَبَّنَا وَالنَّاسُ بَعْدُ ثَنَاءَ لَنَا، ثنائے سنت، سنت بنانا۔ فرمایا فَإِنَّ ثَنَاءَ رَبَّنَا، ہم اپنے رب کی سنت ہے، یعنی ہمیں ہمارے رب نے بنایا، والناس، اور پھر جتنے انسان ہیں، بعدو ہمارے بعد میں، ثناء لنا، انہیں ہم نے بنایا۔ نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود۔ اب اس کا ترجمہ یہ مفتی کیا کر رہے ہیں، ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے نعمتیں لے کر پروان چڑھتے ہیں، اور دوسرے ہمارے ہمارے احسان کے پروردگار ہیں۔ ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے نعمتیں لے کر پروان چڑھے، اور دوسرے ہمارے احسان کے پروردگار ہیں۔ اپنے ایمان سے بتاؤ، بڑے یہاں پہ قرآن پہ بحث کرتے ہو، بڑے جی ہمیں عربی بڑی آتی ہے، ہم صرف و نحو اور گرامر جانتے ہیں، ہمیں لغت کا معنی بھی معلوم ہے، ہمیں اصطلاحی معنی بھی معلوم ہے۔ لفظ استعمال ہو رہا ہے ثنا، ثنائیو، سنت سے نکلا۔ سنت
बनाना, साने बनाने वाला। मौला मीरे कायनात फरमा रहे हैं फा इन्ना सनायो रब्बना, हम वो हैं जिन्हें हमारे रब ने बनाया। व नासो बादो सनायो लना, और उसके बाद जितने इंसान हैं, जो भी इंसान है, अब ये जो भी ही का लुत्फ लीजिए, इसको समझिए। हमें हमारे रब ने बनाया, यानी मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तो उनके रब ने जाहिर किया, उसने बनाया। वन्नासो बादो सनायो लना, और उसके बाद जितने इंसान है, और जितने इंसानों के अंदर हजरत आदम से लेके हजरत ईसा तक सब आते हैं। आदम की तमाम जुर्रियत आती है, आदम की तमाम औलाद आती है। और मासूम फरमा रहे हैं, मौला मीरे कायनात फरमा रहे हैं वन्नासो बादो सनायो लना, उन्हें हमने बनाया। रब किसे कहते हैं वैसे, बाय द वे ज़हन में रखिएगा। बिहारुल अनवार बाकर मजलिसी की किताब, जिल्द नंबर 53, चैप्टर का नाम तारीखुल इमामुस्सानी अशर, पेज नंबर 178। इसी जुमले के बारे में ये जुमला यहां कोड हुआ जो मैंने आपको नेचुरल बलागा से दिखाया, यानी बिहारुल अनवार के अंदर भी ये जुमला मौजूद है। वन्नहनु सनायो रब्बना वल खल्के बादो सनायना। अब यहां पर इसमें और जो पहला जुमला आपने नेचुरल बलागा में देखा, उसमें जो फर्क है उसको जरा पहचानिएगा, उसको समझिएगा। वहां पे है वन्नासो बादी सनायो लना, यहां पे जुमला इस्तेमाल हुआ वल खल के बाद सनायो ना, कि हमारे बाद फिर जो भी मखलूक है, जो भी मखलूक है, सनायो ना वो हमारी सनत है, उसे हमने बनाया। नेजुल बलागा के जुमले में सिर्फ इंसानों का तस्करा था, यहां पे फरमा रहे हैं वन्नानु सनायो रब्बना वल खल के बाद सनायो ना, जितनी भी मखलूक है कायनात में उसके बनाने वाले हम हैं। किताब का नाम अल लम्मतुल बैज़ा फी शरा खुतबतु सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा, सैयद मोहम्मद तकी बिन सैयद इसहाक रिजवी कुम्मी की लिखी हुई किताब। बड़ा कर दूं ताकि आप पढ़ सकें। इसका पेज नंबर 152, यही जुमला काला अलैहिस्सलाम, मौला मीरे कायनात फरमाते हैं नहनु सनायल्लाह व खल्को बादु सनायो लना और सनायना, यानी ये दोनों जुमले उन्होंने कहा कि ये दोनों हैं, इनमें से दोनों का इस्तेमाल हुआ, सनायो लना भी और सनायना भी। और यहां जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है वो है वल खल्क को, तमाम मखलूक जो हमारे बाद है उसे हमने बनाया। अगली किताब मुस्तदरिक सफीनतुल बहार, इसकी जिल्द नंबर 6, पेज नंबर 380, चैप्टर का नाम सना बनाना सनत।
یہ نہج البلاغہ کی شرح کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. وفی منہاج البراءۃ فی شرح نہج البلاغہ. اب یہاں پر جو حوالہ ہے وہاں پہ تو نہج البلاغہ پہ مولا امیر کائنات کا تھا نا. اب یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. یہاں پہ جو حوالہ ہے یہ سرکار حجت قائم مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی توقیع کا حوالہ ہے. یعنی مولا جو پہلے مولا نے فرمایا ہے سرکار امیر کائنات نے, وہی حجت دوراں مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنی توقیع میں فرما رہے ہیں. لکھا ہے وفی توقیع صادر ان مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہ علیہ. اس زحمت کے لیے معذرت خواہ ہوں. وفی توقیع صادر ان مولانا صاحب العصر والزمان صلوات اللہ علیہ المروی فی غیبت شیخ توسی. یعنی جو غیبت توسی کتاب ہے اس کے اندر جو ہے یہ اس کا تذکرہ موجود ہے. وفی کتاب احتجاج الطبرسی, احتجاج طبرسی کے اندر بھی اس توقیع میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. باب توقیعات یعنی جو توقیعات جو خط لکھے ہیں مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے. الا ان قالا, تو انہوں نے یہ کہا یہ دیکھیے وَنَحْنُ ثَنَائِعُ رَبَّنَا وَالْخَلْقِ بَعْدِ ثَنَائِعُنَا. یعنی مولا میرے کائنات نے ہی نہیں خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا کہ ہم وہ ہیں جن کو ان کے رب نے بنایا. اس کے بعد جتنی بھی مخلوق ہے خلق بعدی ثنائعنا وہ خلق بعدی ثنائعنا, اسے ہم نے بنایا. اگلا حوالہ دیکھیے کمال الدین بولایت امیر المومنین نثار عباس جہادی صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے انہی دونوں کو اپنی اس کتاب کے اندر انہی دونوں جملوں کو لکھا. نہج البلاغہ سے انہوں نے لیا. امیر المومنین فرماتے ہیں نحن ثناء اللہ والخلق بعد و ثناء لنا, اور توقیع کا حوالہ دے کے کہا نحن ثناء اللہ والخلق بعد و ثناء لنا. جو خوبصورت بات انہوں نے لکھی وہ یہ لکھا معصومین علیہ الصلوۃ والسلام مصنوع ہے ثانِ مطلق کی یعنی اللہ جل جلالہ کی. اس لیے انہوں نے ہمیشہ ہر مقام پر یہی گواہی دی اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اور چونکہ ہمارے ثانے یہ معصومین علیہ السلام ہیں لہٰذا ہم اس مصنوع ہونے کی حیثیت سے ان کی رسالت اور ولایت کی گواہی دیتے ہیں. اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ و اولادہ المعصومین حجج اللہ فی خلقہ اجمعین. اگلی کتاب مناقب اہل بیت القطرہ من بہار مناقب النبی والعطرہ, اس کا ترجمہ ہے اردو کی ہے احمد مستنبت کی لکھی ہوئی یہ کتاب ہے. مناقب اہل بیت کے نام سے اردو ترجمہ اویلیبل ہے. 3 جلد ہے, پیج نمبر 83 ہے. یہاں پر یہ دیکھیے, اس کو تھوڑا چھوٹا کروں, یہ دیکھیے مشہور حدیث میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا کہ آپ نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ جل جلالہ نے میرے نور کو خلق فرمایا. ثم, اور پھر اس کے بعد میرے نور سے علی کے نور کو جدا کیا. ہم مسلسل انوار کے درمیان رفت و آمد کرتے رہے یہاں تک کہ ہم 80 لاکھ سال کے ابد حجاب عظمت الہیہ تک پہنچے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نور سے دوسری مخلوقات کو پیدا کیا
اس لحاظ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ہمارے موجود ہونے کے بعد دوسری موجودات کو ہم نے خلق کیا. اب یہاں پہ مؤلف کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے بعد تمام مخلوق کو ہم نے پیدا کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ موجودات کی تخلیق کے لیے علت غائی اور وجہ بنائی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مقدس ہے. اب ان کے ابا جان اصولین کے، بلکہ دادا جان ہے کہ اندر نے دلیل دا مزہ ہی ہو تو آندا ہے جب مخالف دے گھر چو دیتی جائے. ہے نا مزے کی بات. امامت اور انسان کامل ان کے امام خمینی کی نظر میں. تمہارے امام خمینی کو بھی اب غالی کہنا تمہاری مجبوری ہو جائے گی. بچے، امامت اور انسان کامل، اس کا پیج نمبر 68، عنوان اس کا معصومیت کی قیومیت کی وجہ، اور یہ ہے وہی جملہ نحنو ثناء اللہ و خلق ثناء لنا. ہمیں اللہ نے بنایا اور دیگر مخلوقات کو ہم نے. حق ما خمینی اور خمینی ما الحق کہنے والے ملاؤ اور ان کے پیروکاروں، دیکھو تمہارا خمینی کیا کہہ رہا ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا اور دیگر مخلوقات کو ہم نے. اس کا حوالہ نمبر 4 جو ہے اس نے یہاں پہ لکھا، بہار الانوار جلد نمبر 53 پیج نمبر 178، نیز تاریخ الامام الثانی عشر باب ما خرج من توقیعات توقی نمبر 9، یعنی مولا میر کائنات کا جملہ بھی ہے اور مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ بھی ہے. یہ تمہارا ابا جان بلکہ دادا جان خمینی اس کا اعتراف کر رہا. اور جی سانو تے کہندے ہو تمہیں کیا پتا، نہ تمہیں عربی آتی ہے نہ تمہیں پتا ہے کہ علم الرجال کیا ہے، تمہیں تو یہی نہیں پتا کون سا راوی سکہ ہے کون سا نہیں ہے. مجتہد کا کام ہے وہ صحیح حدیث نکالتا ہے، پھر وہ نکال کے اس کے اوپر آگے بیان کرتا ہے. تم ہی ہو نا جو کہتے ہو کہ تمہارے مجتہدوں نے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی ڈگریاں لے رکھی ہیں. انہی ڈگریوں میں سے ایک ڈگری یہ بھی ہے کہ جو حدیث صحیح ہوگی وہ بیان کرے گا، جو غلط ہوگی جو اس کے مطابق صحیح نہیں ہوگی اس کا حوالہ نہیں دے گا. تو تمہارے دادا جان خمینی صاحب اپنی کتاب امامت اور انسان کامل میں اس کو کوڈ کر کے بتا رہے ہیں جاہلو یہی تو حقیقت ہے. نانو ثناء اللہ و خلق ثناء لنا. میری نہیں مانتے، قرآن کی نہیں مانتے، معصومین کی نہیں مانتے، اپنے امام خمینی کی تو مانو. لبیک خمینی کے ترانے بگانے والوں. لفظ ثنا اس کا مطلب کیا ہے گرامر کی روح سے؟ المنجد کتاب کا نام، عربی سے اردو چھپی ہوئی ہے. میں نے آپ کو مفتی جعفر کا وہ ترجمہ دکھایا نا نہج البلاغہ سے، اس نے کہا کہ ہم ہیں جو اللہ سے ڈائریکٹ رزق پاتے ہیں، باقی سارے ہمارے ذریعے سے پاتے ہیں. ثنائیوں کا ترجمہ اور ثنا کا ترجمہ اس نے کیا. المنجد ہے، حروف ہے صاد نون اور عین. بڑا کروں جن کو عربی بڑی پسند ہے، جن کا عربی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، جو عربی کی گرامر اور عربی کی لغت کے اوپر بھروسے کرتے ہیں، جاؤ اٹھاؤ کھولو پڑھو لفظ ثنا. ثناء وصنع الشیء کسی شے کا بنانا. ثنا کا ترجمہ کسی حوالے سے یہ نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ رزق پاتے ہیں اپنے رب سے.
رزق پانا تو ہے ہی نہیں، پروردہ تو ہے ہی نہیں. لفظ ثنا بنانا، اسی میں ثنائیو جو لفظ اس حدیث میں وارد ہوا، اس خطبے میں وارد ہوا، ثانیو مطلب کاریگر، بنانے والا. یہ جن کو عربی لغت کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی، بات ہضم نہیں ہوتی، ان کے لیے یہ لغت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ثنا، ثانے بنانے والا. آگے چلیں. میرا خیال ہے سیشن کافی حد تک لمبا ہو گیا، مجھے نہیں معلوم کتنا وقت گزر گیا ہے. اتنے حوالے کافی ہیں. ویسے تو معصوم کی ایک حدیث آ جائے تو وہی حکم شرعی ہے. معصوم کا جب نص آ جائے، فرمان آ جائے، تو وہ حکم شرعی ہے. اس کے اوپر منہ کھولنے کی پھر اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. یہ اصولی ملا بھی مانتا ہے کہ جب نص معصوم موجود ہو، اجتہاد نہیں ہو سکتا جب نص معصوم موجود ہو. میں نے آپ کو یہ سارے حوالے دکھائے. اچھا، سب سے اہم بات، کیونکہ میں اس خیانت کا مستعمل نہیں ہو سکتا، میں یہ خیانت کبھی نہیں کروں گا. ان تمام حوالہ جات کے لیے میرے واٹس ایپ گروپ کے اندر ایک صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات علمی، دینی اور دنیاوی میں اضافہ کرے. یہ تمام حوالہ جات جو کٹھے کرنے کا کام ہے، جو محنت ہے، یہ ان کی ہے. اور میں نے اپنے اس واٹس ایپ گروپ میں یہ کہا تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تھا. میں نے چند ایک حوالے دیے، آیات، قرآن کی آیات کے حوالے سے بات کی، تو انہوں نے یہ تمام حوالہ جات جو ہیں اس کو انہوں نے گروپ میں شیئر کیا، واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کیا. اور اس وقت میں نے ان سے کہا تھا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ تمام حوالے آپ نے محنت کر کے اکٹھے کیے ہیں، اور میں اس کو لے کے اب مومنین کے پاس جاؤں گا، شیعہ نے حیدر قرار اثنا عشریہ امامیہ کے پاس جاؤں گا، ان کے پاس جاؤں گا کہ جو صرف، دیکھیں لفظ شیعہ کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو میری بات عجیب لگے گی، اگر آپ لفظ شیعہ صرف استعمال کرتے ہیں تو یہ مبہم ہے، یہ واضح نہیں ہے. آپ کو بتانا پڑے گا ساتھ کہ آپ کس کے شیعہ ہیں. جب ہم معافی چاہتا ہوں. اس لیے ہم جب بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ نے حیدر کرار، اور پھر ساتھ کہتے ہیں اثنا عشریہ امامیہ، کہ ہم مولا میر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اور 12 ائمہ کو ماننے والے شیعہ ہیں. ہمارا کوئی 13واں امام نہیں ہے. اور شیعہ کا مطلب کیا ہوا؟ جو جس کا پیروکار ہوگا، جو جس کے پیچھے چلے گا، جو جس کی اطاعت کرے گا، جو جس کی تقلید کرے گا، وہ اس کا شیعہ کہلائے گا. حضرت ابراہیم نے بھی یہی دعا مانگی نا، پروردگار مجھے بھی شیعہ بنا دے. اور جو شیعہ نے حیدر قرار ہے وہ اس آیت کی تفسیر بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس کا شیعہ ہونے کے لیے درخواست پیش کی تھی پروردگار عالم کے سامنے، کس کا شیعہ بننا تھا ان کو. تو آج اپنے نام کے ساتھ لکھا کرے، بتایا کرے، صرف یہ نہ کر کے جی میں شیعہ ہوں، نہیں، میں شیعہ علی ابن ابی طالب اثنا عشریہ امامیہ ہوں. ورنہ آج تو خامنئی کے شیعہ بھی ہیں، خمینی کے شیعہ بھی ہیں، سیستانی کے شیعہ بھی ہیں، بشیر پاٹا پوری کے شیعہ بھی ہیں، مکارم شرازی کے شیعہ بھی ہیں، سرگودے کے مسلی کے شیعہ بھی ہیں. جو جس کی پیروی کر رہا ہے وہ اس کا شیعہ، جس کی محبت جس کے ساتھ وہ اس کا شیعہ، جو جس کا اتباع کرے گا، دین میں جس کی بات مانے گا وہ اس کا شیعہ. تو ہم شیعہ علی ابن ابی طالب اثنا عشریہ امامیہ، یہ ہماری شناخت ہے.
مجھ سے اکثر کہتے ہیں آپ اپنے نام کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں؟ لوگوں کو بتا رہے ہو جی میں علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہوں. ہاں لوگوں کو ہی تو بتا رہا ہوں کہ میں مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شیعہ ہوں جو 12 اماموں کے اوپر ایمان رکھتا ہے, نہ ایک کم نہ ایک زیادہ. یہی تو بتا رہا ہوں لوگوں کو, اور تمہیں بھی بتانا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ دعویٰ ہو میں مولا علی کا شیعہ, میں سرکار حجت قائم مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا شیعہ, اور مقلد ہوں خامنئی کا, مقلد ہوں سیستانی کا, مقلد ہوں بشیر باٹا پوری کا, مقلد ہوں سرگودے کے مسلی کا. ایمان میرا ہے سرکار حجت قائم پہ, منتظر میں ہوں سرکار حجت قائم کا, اور تقلید کروں گا سرگودے کے مسلی کی, تقلید کروں گا سیستانی اور خامنئی کی. تو پھر تم نے اطاعت کس کی؟ جنگ صفین میں نہیں, اس سے زیادہ مزیدار جملہ سناتا ہوں آپ کو, تاریخ پڑھیے گا. مولا امام حسین علیہ السلام سفر میں کوفے کی طرف, راستے میں شاعر ملتا فرزدق. امام نے پوچھا کوفے کے حالات کیا ہیں؟ اس نے ایک بڑا کمال کا جملہ بولا. اس نے کہا مولا وہ جو کوفے کے شیعہ ہیں نا, ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں, اور وہ جو کوفے کے رہنے والے جو لوگ ہیں جو غیر شیعہ بھی ہیں, ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں, اس کے لیے اٹھیں گی. بڑا کمال کا جملہ یہ, کیونکہ ہے ہماری درس کا کربلا, کربلا ہے نا, تو ہمیں اس کربلا کے تمام واقعات سے ہمیں سبق ہی تو ملتا ہے, وہی تو ہم سیکھتے ہیں. مولا حسین علیہ السلام کو اس نے بتایا کہ ان کے قلب آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں یزید کے لیے اٹھیں گی, حکومت کے ساتھ ہوں گی. آج کیا کر رہے ہو؟ قلب بقول تمہارے دعوے کے منتظر ہے مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا, تلواریں اور اطاعت خامنئی کی, سرگودے کے مسلی کی, سیستانی کی. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, یا موم ہو جا یا سنگ ہو جا. شیعہ علی اثنا عشری امامی صرف اور صرف قرآن اور اطرت اہل بیت علیہ السلام کا مطیع بھی, مقلد بھی. جو لوگ یہ پیری مریدی میں ہیں, وہ جی فلاں پیر صاحب, فلاں شاہ صاحب, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی, آپ ان کے مرید ہیں؟ ہاں جی میں مرید ہوں. بیعت کی تھی؟ ہاں جی میں ان کا بیعت ہوں. اور جس نے بیعت لے لی اپنی, جس کی تم نے بیعت کر لی, اس کا تشیع سے کیا تعلق؟ سرکار امام زمانہ علیہ السلام بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ہوتے ہوئے تم نے کسی مجتہد کی, تم نے کسی پیر کی بیعت کیسے کی؟ تم نے اپنے آپ کو شیعہ کہنے کی جرت کیسے کی اگر تم نے کسی اور کی بیعت کر لی, چاہے وہ کوئی بھی ہے؟ کیا سرکار صادق عالم محمد علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 11 اردو ترجمے کے اندر یہ جملے موجود نہیں ہیں کہ اس زمانہ غیبت کبریٰ کے اندر اگر کوئی شخص ہمارے قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے نام پر بھی بیعت لے گا تو وہ طاغوت کی بیعت ہوگی. نہیں پڑھا؟ نہیں پڑھا تو پڑھ لو, کتاب میں نے بتا دی, پی ڈی ایف ہر جگہ پہ موجود ہے, انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. جس کو نہیں ملتی وہ میرے پاس آ جائے, واٹس ایپ گروپ میں جو کتابوں کا ہے وہاں پہ مل جائے گی. وہ تقلید کہتے ہیں جی, تقلید مجتہد کی ہوتی ہے, اطاعت معصوم کی ہوتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں. اور یہ جو مریدین صاحبان ہیں وہ کہتے ہیں جی اطاعت معصوم کی ہوتی ہے لیکن پیروی پیر صاحب کی ہوتی ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ اچھا دو چیزوں کے مجھے فرق کبھی سمجھ نہیں آئے. یہ میں سوال کروں, پتہ نہیں پھر کوئی ناراض ہو جائیں گے. بڑے ہمارے جو مولائی ہیں نا وہ بھی بادشاہ ہی ہیں سارے, میرے جملوں کے اوپر ان کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے سم ٹائمز, لیکن کیا کروں, مجھے تو حق بولنے کی عادت ہے. اور مولا حسین بادشاہ علیہ السلام نے فرمایا تھا حق کی سب سے بڑی
پریشانی ہی یہی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے، لہٰذا مجھے تنہا رہ جانے کا کوئی خوف نہیں ہے الحمدللہ۔ کیا بات ہے، مولا جو فرما دیں، حق کی سب سے بڑی پہچان ہی یہی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا۔ جملہ بول رہا ہوں، یہ میرا سوال بھی ہے۔ ابھی ابتدا کی گفتگو میں، اسی سیشن کی ابتدا کی گفتگو میں میں نے سوال کیا اصولین سے، مدرسین سے، صدقہ زکوٰۃ اور خمس خیرات پہ پلنے والوں سے سوال کیا میں نے کہ مجھے وہ معصوم کا فرمان دکھاؤ کہ جس کے تحت کہ تم پر واجب کر دیا گیا کہ تم نے حق حلال کی محنت کر کے کمائی نہیں کھانی، کیونکہ تم تعلیم حاصل کر رہے ہو، تم دین سیکھ رہے ہو، اس لیے تم نے صدقہ زکوٰۃ خمس خیرات فطرانہ چندہ اور قربانی کی کھالوں کے پیسوں پر ہی پکنا ہے، اسی پہ پلنا ہے تم نے۔ کہاں ہے؟ سنت معصوم سے ہی دکھا دو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میرا سوال ہے ان سے جو بحر المصائب، قاری القصائد، یقیناً میں ذاکرین کی بات کر رہا ہوں، یہی سوال میں آپ سے بھی کر رہا ہوں۔ بتائیے کہاں سے لیا ہے آپ نے یہ کہ آپ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مصائب کو بیان کرنے کو پیشہ بنا لیں گے؟ کہاں لکھا ہے کچھ روایات؟ کوئی شاعر آیا، اس نے مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے کسی بھی معصوم کے سامنے قصیدہ پڑھا، مصائب بیان کیے، جب وہ جانے لگا تو امام نے اس کو انعام کے طور پر کچھ درہم عطا فرما دیے، اور وہ درہم تھوڑی تعداد میں نہیں، کوئی 20,000 30,000 60,000 جتنا امام کا دل کیا دے دیا، امام نے دیا۔ پڑھنے والے تو نہیں کہا مولا میں آپ کے بابا کا قصیدہ پڑھنے لگا ہوں لیکن اس کے لیے میں اتنی نیاز لوں گا، پڑھنے والے نے تو نہیں کہا۔ اگر اصولین سے یہ میرا سوال ہے کہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے صدقہ زکوٰۃ اور خمس و خیرات پہ پلنا ضروری ہے، مجھے دکھاؤ کہاں پہ ہے، تو یہ سوال اب آپ سے بھی ہے۔ اے ذاکرین عظام، اے بحر المصائب اور قاری القصائد، اے بلبل گلستان محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے اس کو پیشہ کیسے بنا لیا؟ آپ نے اپنی نیازوں کے ریٹ کیسے مقرر کر لیے؟ کہاں سے کی ہے؟ مجھے اس کی دلیل چاہیے۔ ہاں آپ گئے، آپ نے مجلس سے خطاب کیا، آپ نے مولا کا ذکر کیا، آپ نے ان کے فضائل پڑھے، آپ نے ان کے مصائب پڑھے، بانی مجلس جس نے مجلس کروائی تھی، جس نے فرش عذاب بچھایا تھا، اس نے اپنی خوشی کے ساتھ آپ کو 1 کروڑ روپیہ دے دیا یا 100 روپیہ دے دیا، سمجھ میں آتا کہ سنت معصوم ہے کہ جو معصوم کے سامنے قصیدہ پڑھتا تھا یا کچھ ایسا کرتا تھا، معصوم اس کو عطا کرتے تھے، تو آپ بھی ایسا کرتے ہیں۔ لیکن یہ طلب کرنا اور ریٹ مقرر کرنا اور پھر وہ پیٹا سسٹم اور پھر گروہ بندی کہ میں اگر فلاں جلسہ پڑھوں گا تو میرے ساتھ فلاں فلاں بھی پڑھے گا، اور اگر وہ فلاں فلاں یہاں پڑھے گا تو میں یہاں نہیں پڑھوں گا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ سوال آپ سے بھی ہے۔ آج کی گفتگو یہیں پہ تمام کرتا ہوں، 2 گھنٹے تقریباً ہو گئے، بلکہ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے مسلسل بولتے ہوئے، کافی لمبا سیشن رہا، آپ کی سمع خراشی کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن جو حوالہ جات آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ ابھی انشاءاللہ اس سیشن کے فوراً بعد میں یہ تمام کے تمام اسی پیج کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ یہ جو میری ویڈیو ہے یہ میرے یوٹیوب کے چینل کے اوپر بھی چلی جائے گی، تقریباً تھوڑی دیر کے بعد یہ وہاں اپلوڈ ہو جائے گی، اس کا لنک جو ہے وہ بھی میں شیئر کر دوں گا یہاں پہ بھی اور واٹس ایپ گروپس کے اندر بھی۔ اٹھائیے یہ کتابیں، اٹھائیے یہ ویڈیو، دکھائیے ان مقصرین کو، ان سے کہیے کہ یہ کتابیں ہیں، یہ حوالے دیے ہیں اس نے، کھولیں کتابیں، نکالیں، کیا یہ ایسا لکھا ہے؟ اگر وہ کہیں ہاں ایسا لکھا ہوا تو انہوں نے پھر دیں جواب۔ آپ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ مولا امیر کائنات کو رب کہنا جو ہے یہ غلو ہے، تو یہاں تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ تمام ائمہ، ہر امام جو اللہ کی طرف سے امام ہے وہ زمین کا امام ہے، وہ رب ہے زمین کا، اللہ نہیں ہے۔ رب الارباب وہ ہے جو ان کا رب ہے۔ آپ کے ابا جی آپ کے رب ہو گئے، آپ کو اقامے دینے والے آپ کے رب ہو گئے، حضرت یوسف کے لیے عزیز مصر ایک کافر بادشاہ رب ہو گیا،
اور یالی سرکار کو رب کہتے ہوئے، معصومین کو رب مانتے ہوئے آپ کی موت واقعہ ہو گئی. مکسرین، یا ایھا الجاہلون، یا ایھا التقلید والجماعت. اب کہو کسی ایسے شخص کو کہ جو مولا میرے کائنات کو رب کہے یا کسی بھی معصوم کو رب کہے، اسے کہہ کے دکھاؤ گالی. جانے آئی مولا سلامت رکھے ہر مولائی کو، ماتمی کو، زنجیر زن کو، ازادار کو، منتظر مولا امام زمانہ مولا بقیت اللہ فی العالمین اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو. ایک دعا ہے جو میں نے پہلے بھی ایک دو سیشنز میں کہی تھی، اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیے، یہ پڑھا کریں اور اس کو سمجھ کے پڑھا کریں. اس دعا کا نام ہے دعائے حفاظت ایمان. یہ پڑھا کریں تاکہ آپ دن میں کم از کم ایک مرتبہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ اگر میری مانیں فجر کے ساتھ اور مغربین کے بعد یہ ضرور پڑھا کریں، یا رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کریں. فجر کے ساتھ، فجر کی نماز کے بعد پڑھا کریں. الحمدللہ میری یہ روٹین ہے، میں پڑھتا ہوں، سونے سے پہلے ضرور پڑھتا ہوں. اس کا نام ہے دعائے حفاظت ایمان. ارشاد ہو رہا ہے، معصوم کی تعلیم کرتا دعا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضیت باللہ ربن، میں راضی ہوں اپنے اللہ کے رب ہونے پہ. وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ نبیًا، اور سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنا نبی ہونے پر. وبالاسلام دینًا، اور اسلام کے دین ہونے پہ. وبالقرآن کتابًا، اور قرآن کے کتاب ہونے پہ. وبالکعبۃ قبلۃً، اور کعبہ کے قبلہ ہونے پہ راضی. وبعلی ولیًا و امامًا، اور اپنے مولا علی کے ولی اور امام ہونے پہ راضی. وبالحسن والحسین، وعلی ابن الحسین، ومحمد ابن علی، وجعفر ابن محمد، وموسیٰ ابن جعفر، وعلی ابن موسیٰ، ومحمد ابن علی، وعلی ابن محمد، وحسن ابن علی، وحجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہم ائمۃً. اللہم انی رضیت بہم ائمۃً فرزنی لہم، فرزنی لہم. ان 12 ائمہ کا نام لے کے کہے کہ پروردگار میں ان کے امام ہونے پہ راضی. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پہ قادر. کم از کم یہ دعا دن میں ایک مرتبہ ہی پڑھیں ضرور. اللہ کے سامنے اقرار کرے نا کہ پروردگار میں ان تمام چیزوں پہ راضی، تیرے رب ہونے پہ، رسول پاک کے نبی ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، قرآن کے کتاب ہونے پہ، کعبہ کے قبلہ ہونے پہ، مولا علی سے لے کے سرکار حجت تک کے اپنے امام ہونے پہ. پروردگار میں راضی. اور جب آپ یہ اقرار کریں گے اور پھر کسی ایرے غیرے نتھو خیرے لولے کانے لنگڑے کو امام کہیں گے تو جوتیاں تو پڑیں گی. تو نے تو ابھی کہا تھا کہ میں ان کے امام ہونے پہ راضی ہوں. تو نے تو ابھی کہا تھا کہ میں ان کے ولی الامر ہونے پہ راضی ہوں. اب تو نے کسی اور کو امام کیسے کہہ دیا؟ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، یا علی مدد. مولا آپ سب کو سلامت رکھے، تمام مولائی ماتمی زنجیر زن آزاداروں کو، حقیقی شیعان حیدر قرار اسنا اشریہ امامیہ کو، منتظر مولا امام المنتظر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو. لاکھوں کو دعاؤں کی ایک ہی دعا، اللہم اجل ولیک الفرج. انشاءاللہ. یا علی مدد.